بہت سال پہلے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا سوداگر اور اس کا بیٹا ارجن رہتے تھے۔ ایک دن بوڑھے سوداگر نے کہا، بیٹا یہ بہت اچھی نسل کے 2 گھوڑے ہیں، میں نے انہیں بڑی جتن سے پالا ہے۔ کسی ایسے ملک میں جہاں گھوڑوں کی کمی ہو، ایک ایک گھوڑا 100 اشرفی میں بک جائے گا۔ یہاں سے بہت دور دکن میں ایک ایسا ملک ہے جہاں جا کے تم یہ گھوڑے بیچ سکتے ہو۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور سفر بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم ہمت کرو اور دور دراز انجان دیسوں میں جاؤ تو ممکن ہے کہ دکن کا راجا انہیں اور بھی زیادہ قیمت پر خرید لے۔ ارجن یہ سن کر خوشی سے پھولے نہ سمایا کہ نئی نئی جگہیں دیکھنے کو ملیں گی، خوب سیر ہوگی، مگر اس کے باپ نے تاکید کی کہ یہ یاد رکھو، پچھم کی طرف مت جانا۔ اگر تم گئے تو ایسے ملک میں پہنچ جاؤ گے جہاں دغاباز اور فریبی لوگوں کی بستی ہے۔ یہاں جو بھی باہر کا آدمی چلا جاتا ہے ان کے ہاتھوں بغیر پریشانی اٹھائے نہیں واپس آتا۔ ایک دفعہ میں بھی وہاں گیا تھا، مگر اپنی بیوقوفی سے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی جسے میں عمر بھر یاد رکھوں گا۔ ارجن نے اپنے باپ سے التجا کی، آخر بتائیے تو، جب آپ ٹھگوں کی بستی میں گئے تو کیا ہوا تھا؟ بوڑھے باپ نے کہنا شروع کیا، یہ تمہیں یاد ہے کہ جب تم بہت چھوٹے تھے تو تمہارا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کے ساتھ تم کھیلتے تھے۔ 15 برس ہوئے، اپنے کاروبار کے سلسلے میں کئی مقامات پر گیا تھا تو تمہارے بھائی کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح یہ دیش بدیش کی سیر بھی کر لے گا، لوگوں کے رہنے سہنے کا ڈھنگ بھی دیکھ لے گا اور اس طرح یہ بہت کچھ سیکھ لے گا۔ جب ہم وطن واپس آ رہے تھے تو بدقسمتی سے انجانے دیش میں جا نکلے۔ ہم شام کو وہاں پہنچے تھے، رات ایک سرائے میں بسر کی۔ لوگوں کی بات چیت اور ان کے طریقوں سے پتہ چلا کہ یہ وہی داغا بازوں کی بستی ہے جس کا ذکر میں نے سیاحوں سے سنا تھا۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ جلدی جلدی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ صبح سویرے جب میں سرائے والوں کو کرایہ ادا کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سرائے والے کا بھائی روتا پیٹتا اپنی قسمت کو کوستا چلا آ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس داغا باز کا کہنا تھا کہ جب میں شام کو گھوڑے سے اترا تو بہت زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا جو اڑ کر سرائے سے باہر نکل رہا تھا، میری سانس کے زور سے وہ سرائے میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی جس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ میری سانس کے زور سے وہ کیڑا اس کے نتھرے میں اڑ کر چلا گیا اور اس وجہ سے اسے بہت زور سے چھینک آئی تو اس کا بچہ پیٹ میں ہی ختم ہو گیا۔ ایک مجمع میرے گرد اکٹھا ہو گیا، ہر شخص اس کی طرف داری کر رہا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ میں ہی اس کے بچے کی موت کا ذمہ دار ہوں اور اس کی سزا میں انہوں نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ میرا افسان جاتے رہے، دل پر پتھر رکھ کر چلا آیا۔ بیچارہ غریب میرا بیٹا اب بھی ان کے قبضے میں ہے اور ان کی غلامی کر رہا ہوگا۔ تمہارے بھائی کی کلائی کے اوپر ایک تل کا نشان ہے جو بالکل چاند کی طرح نظر آتا ہے۔ بوڑھا یہ کہانی سنا کر رونے لگا اور ارجن کو اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے پھر سے اسے اطمینان دلایا کہ آپ یقین کیجئے بابا، میں ان ٹھگوں کی بستی میں ہرگز قدم نہ رکھوں گا۔ اس کے بعد ارجن دونوں گھوڑوں کو لے کر دور دراز کے ملک کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ اس وقت دریا میں باڑھ آئی ہوئی تھی، اس لیے کشتی والے نے اپنی چھوٹی سی کشتی میں ارجن کے دونوں گھوڑوں کو لے جانے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ اگر وہ پچھم کی طرف چلا جائے تو اس کو وہاں مضبوط کشتی مل جائے گی اور اس طرح کوئی ناؤ اسے ندی پار کروا دے گی۔ جیسے ہی ارجن پچھم کی طرف چلا، ایک دم زور کی آندھی چلنے لگی۔ اس نے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر چھپنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ ارجن نے قریب کے پہاڑ کی طرف دھواں اٹھتا ہوا دیکھا اور اپنے گھوڑوں سمیت بڑی مشکل سے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس وقت آندھی کا زور کم ہو گیا تھا۔ ارجن نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں ہے۔ کیونکہ وہ اب کافی پچھم میں آ گیا تھا اس لیے اسے خیال ہوا کہ شاید یہی ٹھگوں کی بستی ہے۔ اس نے سوچا واپس چلا جائے، پر خیال ہوا کہ ذرا دیکھا تو جائے کہ وہ عجیب و غریب بستی جس کی کہانی اس نے سن رکھی ہے وہ کیسی ہے۔ وہ پہاڑ کے کنارے چھپ کر نیچے دیکھ رہا تھا کہ ایک پتھر کھسکا اور ارجن لڑکتا ہوا اسی گاؤں میں آن گرا اور اس کے گھوڑے بھی سر پر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ سامنے سے ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا۔ اس نے جو ارجن کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آ گیا۔ ارجن کپڑے جھاڑتا جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ خوش قسمتی سے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھا بہت غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ بوڑھے نے ارجن سے پوچھا، بیٹا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ ارجن نے دل میں سوچا، اچھا اس ٹھگوں کی بستی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں دوسروں کی فکر ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھے کا شکریہ ادا کرے کہ بوڑھے نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک مینڈک ارجن کے نیچے دب کر مر گیا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی رو رو کر مرے ہوئے مینڈک کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہے میرے پیارے چھوٹے سے بچے، میں تیری موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔
اس بوڑھے کے رونے پیٹنے کی آواز سن کر بہت سے لوگ آ گئے اور کسی انجانی زبان میں بوڑھے سے باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے ارجن کو بتایا کہ اس بوڑھے کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، اس نے اس مینڈک کو اولاد کی طرح پالا تھا، وہ اس کو بہت چاہتا تھا اور اس کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اب بیچارہ بوڑھا اکیلا رہ گیا ہے، اس لیے وہ مینڈک کی موت پر اس قدر دکھی ہے۔ اور پھر گاؤں والے بھی اس بوڑھے کے ساتھ رونے پیٹنے لگے۔ ارجن بخلایا ہوا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی جلدی سے وہاں سے چلا جائے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا اس بوڑھے کے غم کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ بوڑھا ایک دم بولا، اپنے گھوڑے میں سے ایک گھوڑا دے دو۔ ارجن نے خفا ہوتے ہوئے پوچھا، مینڈک کے بدلے گھوڑا؟ بوڑھے نے جواب دیا، میری سمجھ میں نہیں آتا لڑکے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا گھوڑا کسی کے بیٹے سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ آخر میں بیچارے ارجن کو اپنا ایک گھوڑا اور اس بوڑھے کے حوالے کرنا پڑا۔ وہ بہت غمگین اور دکھی وہاں سے چلا گیا، مگر اب اس پہاڑ پر چڑھنا خاصا مشکل تھا، اس لیے وہ کافی دور پیدل چلا کہ کوئی درہ مل جائے تاکہ اس سے گزر کر پہاڑ کی دوسری طرف پہنچ جائے۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑ کے دامن میں ایک اور گاؤں ملا۔ ارجن کو بھوک اور پیاس کے مارے برا حال تھا۔ وہ قریب کے گاؤں میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک آدمی باہر آیا جس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ ارجن نے اس سے کچھ کھانے پینے کو مانگا۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دے سکتا، مگر ہاں پانی جتنا چاہو پی سکتے ہو۔ اصل میں تو پیٹ بھرنا ضروری ہوتا ہے، پھر چاہے وہ پانی ہی سے بھرے۔ اس ایک آنکھ والے آدمی نے ارجن کو پانی دے دیا۔ پانی پی کر ارجن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلنے کو ہوا کہ اس ایک آنکھ والے آدمی نے اس سے پوچھا، بھیا تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی ارجن نے اس کو بتایا، اس ایک آنکھ والے آدمی نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا اور خوشی سے جلایا، آخر تم مل ہی گئے۔ اب سنو لڑکے، 20 سال ہوئے میں تجارت کے سلسلے میں تمہارے ملک گیا تھا۔ بدقسمتی سے وہاں میرا سارا پیسہ چوری ہو گیا۔ میں تمہارے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اس سے 200 اشرفیاں مانگی تو وہ راضی ہو گیا، مگر اسے ضمانت چاہیے تھی اور میرے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے کہا تم مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو۔ مجھے پیسوں کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ میں راضی ہو گیا۔ وہ میری ایک آنکھ نکال کر لے گیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال بعد وہ آئے گا تو میری ایک آنکھ ضرور واپس کر دے گا، مگر 20 سال گزر گئے، وہ اب تک نہ آیا۔ اب تو تم میرے ہاتھ آ لگے ہو، اب میری آنکھ واپس کر دو۔ باپ کا قرض چکانا بیٹے کا فرض ہوتا ہے۔ میں تم کو 200 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں، بلکہ 20 اشرفیاں سود کی بھی دے دوں گا، مگر تم میری آنکھ واپس کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک آنکھ والے آدمی کے چاروں طرف اس کے ہمدرد لوگ جمع ہو گئے۔ ارجن رونے کے قریب تھا کہ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری آنکھ کا کیا قصہ ہے، بہرحال یہ بتاؤ کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور تم میرا پیچھا کیسے چھوڑو گے؟ اس آدمی نے جواب دیا، تم جا سکتے ہو، مگر اپنے گھوڑے کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ ارجن کو گھوڑا چھوڑنا پڑا اور بیچارہ اکیلا ہی چال پڑا۔ پہاڑ پر سے گرنے سے اس کا سارا بدن دکھ رہا تھا۔ دل کو دکھ تھا کہ دونوں قیمتی گھوڑے ہاتھ سے نکل گئے۔ بھوک کے مارے اب اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگا۔ ادھر سے ایک نوجوان گزر رہا تھا۔ اس نے ارجن کو روتے دیکھا تو رو کر پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ ارجن چپ رہا۔ اب وہ اس دیش کے کسی آدمی سے بات کرنے سے ڈرتا تھا، مگر اجنبی اصرار کرتا رہا۔ دیکھنے میں وہ ہمدرد سا لگ رہا تھا۔ ارجن نے مختصر طور پر بتایا کہ کس طرح اس کے دونوں گھوڑے ہاتھ سے نکل گئے۔ وہ نوجوان کچھ دیر تو چپ رہا، پھر بولا، اچھا میں دیکھتا ہوں میں تمہارے گھوڑے واپس کیسے دلا سکتا ہوں، چلو راجا کے پاس چلتے ہیں۔ ارجن پہلے تو ہچکچایا، مگر یہ سوچ کر کہ اب میرے پاس کھونے کو رہ ہی کیا گیا ہے، نوجوان کے ساتھ راجا کے محل کی طرف چلا۔ راستے میں اس نے ارجن کو سکھا دیا کہ راجا سے کیا کہنا ہے۔ راجا نے ارجن کو شکایت سن کر بوڑھے اور ایک آنکھ والے آدمی کو بلایا۔ مقدمہ شروع ہوا۔ جب بوڑھا کہہ چکا کہ وہ مینڈک جو مر گیا ہے وہ اس کا لیپ پالک بیٹا تھا، تو ارجن نے اپنی پگڑی سے مینڈک نکالا اور کہا، حضور اس مینڈک کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میں اس کو پہاڑ کے نیچے چھوڑ دیتا ہوں، بوڑھا پہاڑ سے گرے اور اسے مار ڈالے جیسے میں نے کیا تھا، اس طرح اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، مناسب تجویز ہے، بھلا اس کے معقول ہونے میں کسے شبہ ہو سکتا ہے؟ بوڑھے کے مقدمے کا یہ بالکل ٹھیک حل ہے، راجا نے کہا۔ بوڑھے نے جو یہ سنا تو چپ چاپ گھوڑا ارجن کے حوالے کیا اور چلا گیا۔ اب اس ایک آنکھ والے آدمی کی باری آئی۔ اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو ارجن نے اپنی صفائی میں کہا، حضور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے باپ کو عجیب طرح کے شوق ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھیں جمع کرتا ہے۔ ہمارے گودام میں سینکڑوں آنکھیں جمع ہیں، میں ان صاحب کی آنکھ واپس کرنے کو تیار ہوں۔
मगर जोड़ की आंख में उसी वक्त तलाश कर सकता हूँ जब ये मुझे अपनी दूसरी आंख भी दे दे, ताकि उसकी सही आंख ढूंढ कर मैं उनकी दोनों आंखें वापस कर दूं। बिल्कुल ठीक बात है, राजा ने कहा। बस इतना कहने की देर थी कि उस एक आंख वाले शख्स ने फौरन घोड़ा वापस कर दिया और अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में ज़रा दिलचस्पी ना दिखाई। आजमी ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें इस मुल्क की सरहद तक छोड़ कर आता हूँ ताकि अब कोई और तुम्हें दिक्कत ना पहुँचाए। रास्ते में वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक अर्जुन की नज़र उस लड़के की कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही तेल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। अर्जुन की ये बात पता चल गई कि ये नौजवान ही उसका खोया हुआ भाई है। ये देखते ही देखते अर्जुन ने अपने भाई को गले से लगा लिया। अर्जुन के भाई ने उसे बताया कि वो ठग और उसकी बीवी जिन्होंने उसे अपना गुलाम बनाया हुआ था वो मर चुके हैं। तब से वो बेचारा इस मौका की तलाश में था कि अपने मुल्क वापस चला जाए। इतने दिनों ठगों के साथ रहकर वो उनकी चालों से खूब वाकिफ़ हो गया था और जानता था कि उनसे कैसे निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से रुखसत हो गए, दक्कन की तरफ गए, जहां उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमत पर बेचे और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उनके बाप ने खुश होकर उनका इस्तकबाल किया। बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।